بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پاکستان میں جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ جو کورٹ نے ایک نیا فیصلہ دیا ہے وہ شریعتاً بالکل شریعت کے خلاف ہے، اور اللہ معاف کرے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ سننے والوں ذرا کان لگا کر سننا، اور یہ ویڈیو جہاں تک ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ ہر کوئی اس پریشانی سے بچ جائے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے طلاق کا، اس کے مطابق ہی طلاق ہونی چاہیے کہ جب تک مرد طلاق نہ دے عورت کو طلاق نہیں ہو سکتی۔ اب کورٹ نے نیا فیصلہ یہ دیا ہے کہ جیسے ایک فیصلہ پہلے یہ تھا کہ مرد کو حاضر کیا جاتا تھا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر بھی عورت اگر راضی نہیں ہوتی تھی تو جج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ اب شوہر نے تو طلاق دی نہیں، جج صاحب نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ اب یہاں پر بات میں تھوڑا حدیث کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا شوہر پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، میں خوبصورت جوان ہوں، میری خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا، لہذا میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور کہا تو اس کو طلاق دے، یہ تجھے پسند نہیں کرتی، تو اسے طلاق دے دے۔ اب ہمارے ہاں سب سے بڑا جج جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو اس شخص نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کو طلاق دی۔ یہ نہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا عورت تجھے طلاق ہو گئی۔ اب یہاں پر جج صاحب کہتے ہیں جا عورت تجھے طلاق ہو گئی۔ اب نیا قانون یہ بن گیا کہ مرد حاضر ہو یا نہ ہو، ویسے وہ ایک دفعہ بلاتے نہیں آتا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی باری میں بھی اگر مرد پیش نہیں ہوتا تو جج صاحبان کہتے ہیں کہ جناب عورت جی آپ کو طلاق ہو گئی ہے۔ وہ سائن کرتے ہیں طلاق نامے پہ کہ جی یہ طلاق ہو گئی ہے، مرد کو پتہ بھی نہیں۔ جو مرد اس سے بات کرتا ہے تو عورت کہتی ہے جی مجھے تو طلاق کورٹ نے فیصلہ دے دیا، میرے حق میں طلاق ہو گئی ہے، میرا آپ کے بیچ میں کوئی اب سلسلہ نہیں ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے جب شادی کرے گی، اور یہ سراسر زیادتی، نہ صرف یہ زنا ہے، یہ شادی نہیں ہوگی، کسی صورت میں بھی شادی نہیں ہو سکتی، یہ زنا ہوگا، اور اس میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حرام کے ہوں گے۔ تو اب اندازہ لگا لیں اگر آج سے ہی یہ کام شروع ہو جائے تو آئندہ 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں کتنے حرامی پیدا ہوں گے۔ یہاں تو پہلے ہی ماشاءاللہ بہت ہیں جنہوں نے زندگی تباہ کی ہوئی، تو یہ تو فتنہ پھیلا رہے ہیں، زنا پھیلا رہے ہیں۔ وہ میاں بیوی ہرگز نہیں بن سکتے، وہ صرف زنا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ غور و فکر کرو، اللہ اور اس رسول سے ڈرو کہ کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سراسر غلط ہے، کورٹ کا فیصلہ بالکل غلط ہے، ہم اس کو قطعی نہیں مانتے، اور تمام مولوی حضرات، مفتی حضرات، علماء حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کورٹ کو، تمام مفتی کو، تمام علماؤں کو، جتنے بھی علم والے ہیں سب کو اکٹھا کرتے، بٹھاتے، بات کرتے، پھر علماء سے جو فتویٰ لیتے، وہ اگر کوئی فتویٰ دیتے تو پھر کورٹ کو حق بنتا تھا کہ کوئی فیصلہ کرتے۔ یہاں کورٹ جج صاحب خود ہی سب کچھ بن گئے ہیں۔ جج صاحب بات یہ ہے
آپ کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہوگی، جج کی توہین کر دی، تو آپ تو اس کی توہین کر رہے ہیں جو سب سے بڑا جج ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں جب آپ کھڑے ہوں گے تو کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ سب سے بڑے جج کے سامنے، جب آپ کو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، اور پھر جب آگ میں پھینکا جائے گا تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔